عیسائیہ نبی کا صحیفہ تلاوت کیا۔ ابھی ہم دیکھیں گے لوکا کی انجیل اس کا 4 باب، لوکا کی انجیل اس کا 4 باب، اس کی 28 آیت کو میں پڑھوں گا۔ خدا کا روح مجھ پر ہے، اس لیے اس نے مجھے غریبوں کو خوشخبری دینے کے لیے مسا کیا۔ اس نے مجھے بھیجا کہ قیدیوں کو رہائی، اندھوں کو بینائی پانے کی خبر سناؤں، کچلے کو آزاد کروں، اور خداوند کے سارے مقبول کی مرادی کروں۔ آمین۔ ہم نے خدا کے پاک کلام میں سے دیکھا ہے یسوع مسیح ایک الہی منصوبے سے آسمان سے زمین پر آئے۔ خدا کا ایک الہی منصوبہ تھا، اور وہ منصوبہ انسان کے لیے تھا کہ خدا انسان کو بحال کرے، خدا انسان کو بچائے، کیونکہ خدا انسان سے محبت کرتا ہے۔ اور خدا نے اپنے کلام الہی میں لکھا ہے کہ خدا نے دنیا سے ایسی محبت رکھی کہ اس نے اپنا اکلوتا بیٹا بخش دیا۔ پھر خدا کا فرمان ہے کہ خدا کسی کی ہلاکت نہیں چاہتا، خدا چاہتا ہے کہ واپس ہم لوٹے، خدا کے پاس آئے۔ خدا بحالی چاہتا تھا، اور خدا کا منصوبہ تھا کہ خدا انسان کو واپس اسی حالت میں لے کر آئے جس حالت میں خدا نے پیدا کیا۔ اگر ہم پیدائش کی کتاب کو دیکھیں تو وہاں پر جب خدا نے انسان کو بنایا تو خدا نے کیا ہے اچھا ہے۔ خدا نے بڑے خوبصورت الفاظ سے اس کو اچھا درجہ دیا۔ جب خدا انسان کو بناتا ہے، اس کے نتھروں میں زندگی کا دم پھونکتا ہے، تو خدا اپنے سامنے اس کو کھڑا کرتا ہے، تو خدا کہتا ہے کہ اچھا ہے۔ اور اچھے شخص کے لیے جو خدا کی پسند ہے، جس سے خدا محبت کرتا ہے، اور پھر خدا کے کلام میں لکھا ہے خدا نے انسان کو اپنی شبیہ پر، اپنی صورت پر خدا نے پیدا کیا، بنایا۔ اور جب خدا نے انسان کو اچھا کیا کہا تو پھر خدا نے انسان کے لیے ایک عدل قائم کیا، جس کا مطلب خوشی کی جگہ ہے۔ خدا اچھے شخص کو ہلاکت کی جگہ پہ نہیں، لان کی زمین پر نہیں، خدا کسی غم یا دکھ میں نہیں، بلکہ خدا عدل میں رکھتا ہے۔ اور پھر خدا اترتا ہے اور آ کر ان کے ساتھ بیٹھتا ہے، باتیں کرتا ہے۔ یہ اچھے انسان کی ہم شخصیت کو دیکھتے ہیں کہ خدا اس کے ساتھ آ کر بیٹھ جاتا ہے، خدا سے ہم کلام ہوتا ہے، خدا سے پیار کرتا ہے، کیونکہ وہ اچھا انسان ہے۔ لیکن جب انسان خدا کی حکم عدولی کرتا ہے، جب انسان خدا کی باتوں کو رد کرتا ہے، اس کے خلاف بغاوت کرتا ہے، تو خدا اس کو اپنی حضوری سے نکال دیتا ہے، کیونکہ خدا کو گناہ سے نفرت ہے، گناہ کی مزدوری موت ہے۔ جب انسان نے گناہ کیا تو خدا کے کلام میں ہم دیکھتے ہیں خدا نے عدن سے باہر نکال دیا، عدن کے دروازے بند ہو گئے، وہ تمہارا فردوس عدن جنت میں جا نہیں سکتا تھا۔ پھر خدا نے ایک الہی منصوبہ تیار کیا۔ خدا کہتا ہے کہ یہ ابلیس جس نے تجھے عدن سے نکالا، جس کے سامنے آئے آدم تو جنگ ہار گیا، تو اس کے قبضہ میں آ گیا، تو نے اس کی باتوں کو قبول کر لیا، میں کیا کروں گا؟ وہ آج اس منصوبے کے لیے آج میں اس کا آغاز کرتا ہوں، اور خدا کا منصوبہ وہاں پر قائم ہو گیا کہ یہ ابلیس جو ایڑی پر کاٹتا ہے، جس نے ایڑی پر کاٹا ہے، جس نے آدم کو جنت سے باہر کر دیا ہے، اب میں کیا کروں گا کہ میں اس کے سر کو کچلنے کے لیے اپنے بیٹے یسوع کو بھیجوں گا۔ کہتا ہے وہ تیری ایڑی پر کاٹے گا اور وہ اس کے سر کو کچل دے گا۔ کیا کرے گا؟ سر کو کچل دے گا۔ وہ کون ہے؟ زندہ خدا کا بیٹا یسوع مسیح، جس کے بارے میں آواز آتی ہے کہ یہ میرا پیارا بیٹا ہے جس سے میں خوش ہوں، جس سے میں خوش ہوں۔ پہلا آدم ہار گیا اور دوسرا آدم جس سے خدا خوش ہوا، پھر اس کو بھیجتا ہے اور اس کو ایک الہی منصوبہ دیتا ہے۔ الہی منصوبہ کیا ہے کہ تو جائے گا اور میرے لوگوں کو واپس عدن میں لے کر آئے گا، میرے لوگوں کو واپس فردوس میں لے کر آئے گا، میرے لوگوں کو وہاں پر لے کر آئے گا جہاں پر میں ہوں گا اور میرے لوگ ہوں گے۔ خدا کا ایک الہی منصوبہ تیار کیا گیا۔ الہی منصوبہ صلیب
ہے سلیب کا پیغام ہلاک ہونے والوں کے نزدیک کیا ہے؟ بے وقوفی ہے، لیکن ہم کو نجات پانے والوں کے لیے بہت سے لوگ سلیب کا انکار کرتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں، پرسوں بھی مجھے شخص یہاں پر آیا، وہ کہتا ہے ہاں ہم آپ کو مانتے ہیں، سب کچھ جانتے ہیں، لیکن یسوع سلیب پر نہیں چڑھا، اس کی شکل بدل کے اس کی جگہ کوئی اور آ گیا۔ لیکن مسیح ایمان کا یہ حصہ نہیں ہے۔ مسیح مر سکتے ہیں، مٹ سکتے ہیں، لیکن اس بات کا انکار نہیں کر سکتے کہ یسوع ہی صلیب پر اپنی جان دی، یسوع ہی کے ہاتھوں میں کیل لگائے تھے، یسوع ہی کے پسلی میں نیزہ لگایا گیا، یسوع ہی کے سر پر کانٹوں کا تاج رکھا، کیونکہ پولس رسول کہتا ہے کہ یہ بات مجھے خدا سے پہنچی اور میں نے تمہیں پہنچا دی کہ مسیح کتاب مقدس کے مطابق ہمارے گناہوں کے لیے موا، کہاں پہ موا؟ صلیب پر موا، صلیب پر جان دی، ہمارے گناہوں کے لیے موا، کفن ہوا اور تیسرے دن مردوں میں سے جی اٹھا۔ یہ مسیح ایمان ہے۔ اگر اس ایمان سے ہم ہٹ جاتے ہیں ہم مسیح نہیں ہے۔ مسیح ایمان صلیب کا پیغام ہے، مسیح ایمان زندگی کا پیغام ہے، اور یسوع مسیح یہ منصوبہ، الہی منصوبہ زمین پر لے کر آئے۔ ابلیس اس منصوبے سے ہٹانا چاہتا ہے، اس کو ختم کرنا چاہتا ہے، لیکن خدا کا بیٹا یسوع مسیح کہتا ہے اے باپ میری نہیں بلکہ تیری مرضی پوری ہو۔ مرضی منصوبہ ہے، مرضی الہی احکام ہے جو خدا نے کہا تو جائے گا، جا کر میرے لوگوں کے لیے کفارہ دے گا، ڈھانپ دے گا، ان کے گناہوں کو ختم کر دے گا۔ جیسے ابن آدم کیا نجات دینے کے لیے، رہائی دینے کے لیے، بچانے کے لیے، چھڑانے کے لیے آیا، اور خدا کے کلام میں عیسائیٰ بیان کرتا ہے، اس طرح ہم نے پڑھا ہے، لکھا ہے کہ حالانکہ وہ ہماری خطاؤں کے سبب سے گائل کیا گیا اور ہماری بدکاری کے باعث کچلا گیا تاکہ اس کے مار کھانے سے ہم شفا پائے۔ عیسائیٰ بیان کرتا ہے، کیا بیان کرتا ہے؟ کہ وہ ہماری خطاؤں کے سبب سے گائل کیا گیا۔ وہ تو کہتا ہے آپ میں کون ہے جو مجھ میں گناہ ثابت کر سکتا ہے؟ وہ بے گناہ ہے، وہ خدا کا بڑا جو جہاں کے گناہ اٹھا کر لے جا رہا ہے، اس کے اندر گناہ نہیں ہے۔ لیکن جہاں کے گناہ، دنیا کے گناہ، اس کے اپنے گناہ نہیں ہیں، اس کے اپنے گناہ نہیں ہے۔ وہ کس کے لیے صلیب چڑھا؟ ہمارے لیے۔ وہ الہی منصوبہ خدا کا جو تیار کیا گیا تھا کہ انسان بچ جائے، خدا ہلاکت نہیں چاہتا تھا، اس منصوبے کو پائے تکمیل تک پہنچانے کے لیے یسوع مسیح آیا، وہ ہمارے لیے صلیب پر چڑھا اور اس نے کہا تمام ہوا۔ وہ الہی منصوبہ اس نے پورا کیا۔ اور یہاں پر ہم دیکھتے ہیں لیکن ہماری بدکاری کے باعث کیا کچلا گیا، ہماری بدکاری کے باعث سے کچلا گیا۔ وہ ہمارے لیے جو ہے کچلا جاتا ہے، ہمارے لیے اس پر سیاست ہوتی ہے، وہ خدا کا مارا کوٹا سمجھا گیا، اور آج ہم دیکھتے ہیں کہ وہ ہمارے لیے گھائل کیا گیا، ہمارے لیے کچلا گیا۔ کچلا جانا لفظ ہے مسل دیا جانا، جیسے کچھ پرندہ، جانور، جاندار چیز کسی گاڑی کے نیچے آ جاتی ہے اور کیا ہوتی ہے بالکل ختم ہو جاتی ہے، اس کا چہرہ تبدیل ہو جاتا ہے۔ کبھی کبھی لوگ دیکھتے ہیں کہ وہ چہرہ پہچاننا مشکل ہو جاتا ہے، تو اس کے ٹیسٹ کیے جاتے ہیں کہ یہ کون سا ہے۔ اسی طرح گناہ جو ہے یہ بھی کچل دیتا ہے، یہ چہرے تبدیل کر دیتا ہے، شکلیں تبدیل کر بگاڑ دیتا ہے۔ وہ ہماری خاطر کیا ہے؟ اس کی شکل کو بگاڑ دیا گیا، وہ ہمارے لیے کچلا گیا، مسئلہ بھی۔ جیسا کہ پھول بڑا خوبصورت پھول ہے، اس کی ایک پہچان ہے، اس کے اندر خوشبو ہے، لیکن جب ہم اپنے ہاتھوں میں اس کو مسل دیتے ہیں، مسل کے پھینک دیتے ہیں، تو اس کی شکل ہی تبدیل ہو جاتی ہے۔ یہ مسئلہ جانا ہے، وہ ہمارے لیے کچلا گیا، مسئلہ کیا، پھینکا کیا، رد کیا گیا، پھر بھی ہم دیکھتے ہیں کہ وہ اپنے منصوبہ میں کامیاب رہا۔ پہلا آدم باغ عدن میں ہار گیا، ایک آدم باغ میں ہار گیا اور ایک آدم باغ میں جیت گیا۔ وہ کون ہے؟ پہلا آدم ہوا عدن میں ہار جاتے ہیں، اور دوسرا آدم ہم دیکھتے ہیں کہ باغ گت سمنی میں جنگ لڑ رہا ہے، جنگ لڑ رہا ہے کہ اس کا لکھا
پسینہ خون بن رہا ہے. کیا بن گیا؟ پسینہ خون بن رہا ہے. ابلیس نہیں چاہتا تھا کہ یسوع صلیب کی طرف جائے. ابلیس نہیں چاہتا تھا کہ یسوع صلیبی جنگ لڑے. وہ راستے میں یسوع کو ختم کرنا چاہتا تھا. اس قدر کمزور کر دینا چاہتا تھا کہ یسوع کا پسینہ خون بن رہا ہے. وہ کمزور ہو رہا ہے. لیکن لکھا خدا کا فرشتہ آ کر تقویت دے رہا ہے. خدا کا فرشتہ تقویت دے رہا ہے. ایمان کو بلند کر رہا ہے. بدن کو مضبوط کر رہا ہے. اور یسوع مسیح عدل میں جو جنگ ہار کے تھے, اس آدم نے جو جنگ کو ہرا دیا تھا, یسوع مسیح نے باغ گتسمنی میں کہا ابلیس اے موت تیرا ڈنگ کہاں ہے, اور ابلیس کو شرمندہ کر دیا. اور یسوع مسیح باغ گتسمنی میں جنگ جیت گیا. یسوع مسیح جنگ جیت گیا اور اس لوگوں نے اس کو پکڑا اور صلیب پر اس کو لٹکا دیا. اس کے مار کھانے سے آپ نے میرے شفا پائی. کلام الہی کے وسیلہ سے ہم کو ملا ہے. اور یہاں پر ہم دیکھتے ہیں کہ یسوع مسیح جب زمینی خدمت کر رہے ہیں تو لکھا ہے وہ ہیکل میں کھڑے ہیں اور ان کو یہ کلام دیا گیا جو یسوع نبی کی کتاب تھی, اس کو دی گئی اور وہ کھولا. اس نے وہ مقام نکالا, اس نے کہا خدا کا روح مجھ میں ہے, اس لیے اس نے مجھے غریبوں کو خوشخبری دینے کے لیے مسا کیا ہے. اس نے مجھے بھیجا ہے قیدیوں کو رہائی, اندھوں کو بھلائی پانے کی خبر دوں اور خداوند کے سال مقبول کی مرادی کروں, کچلے ہوئوں کو آزاد کروں. اور یہ کہ آج کہنے لگا آج یہ نوشتہ پورا ہوا. یہاں پر دیکھتے ہیں یسوع مسیح بیان کرتے ہیں آج یہ نوشتہ جو اشعیا نبی نے بیان کیا تھا کہ وہ ہمارے لیے کچلا گیا. آج آپ کے لیے کچلا جاؤں. اور یہ فقیر فرشتے سنتے ہیں اور کہتے ہیں یسوع کیا کہہ رہا ہے, یسوع مسیح کیا کہہ رہا ہے کہ میں خدا کا روح مجھ پہ ہے, اس نے مجھے غریبوں کو خوشخبری دینے کے لیے, بری خبر دینے کے لیے نہیں بلکہ خوشخبری دینے کے لیے بھیجا ہے. اور خوشخبری کیا ہے کہ اندھوں کو بنائی. ہم دیکھتے ہیں اندھا شخص کیا کرتا ہے, صرف دیکھ نہیں سکتا, وہ چل سکتا ہے, کھا پی سکتا ہے, محسوس کر سکتا ہے, بول سکتا ہے, لیکن وہ دیکھ نہیں سکتا. اندھے کی یہ خاصیت ہے. لیکن یہاں پر لکھا کچلا ہوا شخص جو اٹھ نہیں سکتا, جس کا چہرہ جو ہے ختم ہو جاتا ہے, جس کے اندر طاقت نہیں, قوت نہیں, وہ کچلا شخص. اور اس کے بارے میں کیا ہے, وہ کچلے ہوئے کو آزاد کرنے آیا ہے. کیا کرنے آیا ہے؟ اور آزاد کرتے 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 خود کچلا گیا. خود آزاد کرتے کرتے انسان کو کچلے پن سے بچاتے بچاتے وہ خود کچلا گیا. اس کا چہرہ بگاڑ دیا گیا, اس کے چہرے پر تھوکا گیا, اس کے چہرے کو لہو سے لہو لہان کر دیا گیا, اس کو مارا کتا سمجھا گیا, اس کو زخمی کر دیا گیا, اس کا چہرہ تبدیل کر دیا. ہم دیکھتے ہیں کہ یسوع مسیح ہمیں کچلے پن سے آزاد کرنے کے لیے لکھا ہے وہ کچلے ہوئے کو آزاد کر دیا ہے, وہ کچلے ہوئے کو آزاد کر دیا ہے. آزادی کے لیے اس نے اپنی جان صلیب پر دے دی. اور آپ کہتا ہے جو ایمان لائے گا ہلاک نہ ہوگا بلکہ ہمیشہ کی زندگی پائے گا. یسوع مسیح ہمیشہ کی زندگی کے لیے اپنی جان صلیب پر قربان کر دی. لوگ نہ مانے, نہیں مانتے, لیکن صلیب کا پیغام ہم ایمان والوں کے لیے خدا کی قدرت ہے. اور جو مان نہیں لاتے وہ بے وقوفی ہے, ان کے لیے خدا کی قدرت نہیں ہے. اور آج ہم دیکھتے ہیں یہ یسوع مسیح ہمارے لیے زمین پر آیا تاکہ اس بگڑی ہوئی صورت کو جس کو خدا نے اپنی شبیہ پر بنایا. دیکھیں انسان کو خدا نے اپنی شبیہ پر بنایا, اپنی صورت پر بنایا. اس لیے خدا کہتا اچھا ہے. لیکن جب انسان نے گناہ کیا تو اس کی شکل تبدیل ہوگی. کہ لان کی زمین پر چلا گیا, جہاں اونٹ اور کٹارے ہیں, جہاں پر مشکلات ہیں, پریشانیاں ہیں, خدا دوبارہ اس کو ایک شکل دینا چاہتا ہے. اور وہ شکل اس نے اپنے بیٹے یسوع کے وسیلہ سے دوبارہ دی, اور وہ دوبارہ اس شکل کو بحال کرتا ہے, کچلے پن سے آزاد کر کے ہمیں برکت دیتا ہے. ہم دیکھتے ہیں کہ جب لوکا کی انجیل اس کے 8 باب میں دیکھیں نا تو یہاں پر ہمیں ایک شخص نظر آتا ہے جو بدلو رشتہ ہے, اور جب وہ قبروں میں رہتا تھا, قبروں میں رہتا تھا, اور
جب یسوع مسیح اس علاقہ میں پہنچا، دیکھا اس کے کپڑے جو ہیں وہ پھٹے ہوئے تھے، بلکہ وہ ننگا تھا، کپڑے نہیں پہنے تھے، اور وہ گھر میں نہیں بلکہ قبروں میں رہا کرتا تھا۔ اور یسوع کو دیکھ کر چلایا اور اس کے آگے بلند آواز سے کہنے لگا، اے یسوع خدا تعالیٰ کے بیٹے، مجھے تجھ سے کیا کام؟ دیکھیں ابلیس بھی یسوع کو خدا کا بیٹا مانتا ہے۔ اسی ڈرتے اسی نہیں کہتے، تیری منت کرتا ہوں کہ مجھے عذاب میں نہ ڈال، کیونکہ وہ ناپاک روح کو حکم دیتا تھا کہ اس آدمی سے نکل جا۔ اس نے اس کو پکڑا تھا اور ہر چند لوگ اسے زنجیروں اور بیڑیوں سے جکڑ کر قابو رکھتے تھے، تو بھی وہ زنجیروں کو توڑ ڈالتا تھا اور بدروح کو بیابان میں بگاڑے پھرتی تھی۔ دیکھیں یہ ابلیس کیا کرتا ہے، انسان کو بگاڑ دیتا ہے، انسان کی شکل بگاڑ دیتا ہے۔ اس کو زنجیروں سے باندھا جاتا تھا، بیڑیوں سے باندھا جاتا تھا، وہ بھی توڑ دیتا تھا۔ وہ لوگوں سے دور اس کو لے کر، اب جو ابلیس ہے وہ دور لے کر چلا جاتا تھا، لوگوں سے ملنے بھی نہیں دیتا تھا۔ اس نے انسان سے دور کر دیا، اپنوں سے دور کر دیا۔ گناہ جو ہے اپنوں سے دور کر دیتا ہے۔ اور یہاں پر ہم دیکھتے ہیں وہ دور ہے، وہ قبروں میں رہتا ہے، وہ گناہ کی حالت میں ہے، لیکن جب یسوع وہاں پر آیا تو لکھا وہ یسوع کے پاس آیا اور چلا کر کہا، اے یسوع مجھے وقت سے پہلے عذاب میں نہ ڈال۔ اور یسوع کہتا تو کون ہے؟ وہ کہتا میں لشکر ہوں، کہتا منت کرتا ہوں کہ مجھے پہلے عذاب میں نہ ڈال، مجھے اور سوروں میں بھیج دے۔ اب یہاں پر ایک بات بڑے خاص سیکھیں گے کہ یہ پتلو گرفت کا شخص جس حالت میں تھا، اس کے کپڑے نہیں ہیں، وہ اس کے بال بڑے ہوں گے، اس کی داڑھی بڑی ہوگی، اس کا چہرہ بگڑا ہوگا، وہ ایک بہت عجیب صورت میں ہوگا، لیکن وہ یسوع کے پاس آ گیا۔ ہم کیا کرتے ہیں، یسوع ساڈا آ کام کرے گا نا تو پھر کر دیا، یسوع آ کام کرے گا تو پھر اثر دیا۔ ہم شرطیں بناتے ہیں یسوع سے، ہم یسوع کے سامنے شرطیں رکھتے ہیں، اتنی دعا نہیں کرتے جتنی ہماری شرطیں ہوتی ہیں۔ لیکن اس شخص نے شرطیں نہیں بنائی، وہ یسوع کی طرف آیا اور یسوع مسیح نے اس کو آزاد کر دیا، اس کچلے ہوئے شخص کو بحال کر دیا، کیونکہ وہ کچلے ہو کو آزاد کر دیا ہے، کبڑی ہو کو خدا نے شفا دی اور اس کو سیدھا کر دیا۔ اس طرح ہم دیکھتے ہیں کہ خدا گناہگاروں کو کہتا ہے کہ جا تمہارے گناہ معاف۔ کوڑی جیسے لوگ نفرت کرتے ہیں، جن کے چہرے بدن تبدیل ہو چکے ہیں، جن کو لوگ اپنے گھروں میں رہنے نہیں دیتے، جو لوگوں کے درمیان رہ نہیں سکتے، وہ بیابانوں میں زندگی بسر کرتے ہیں، دور سے ان کو خوراک دی جاتی ہے، وہ یسوع کو دیکھ کر یسوع کی طرف بھاگتے ہیں۔ کیوں ہوتے ہیں کہ یہ وہ شخص ہے، یہ وہ نجات دینے والا ہے، یہ خدا کا بیٹا ہے جو آج نجات دے رہا ہے۔ وہ کہتے ہیں یسوع ہم پر رحم کر دے، اس اندھا پکارتے ہیں بھائی میرے دوست ہم پر رحم کر۔ یہ کوڑے بھی یسوع کے پاس آتے ہیں اور یسوع مسیح کہتا ہے جاؤ تمہارا کوڑ چلا گیا۔ یسوع مسیح کا اچھا بنا دیتا ہے، اپنی شکل پر بنا کر کہتا ہے جاؤ کہنوں سے دکھاؤ کہ میری ہماری شکلیں تبدیل ہو چکی ہیں۔ یہ یسوع ہے آج آپ کو آزاد کر دیا ہے۔ اسی ہلے بھی غلام ہی بنے ہیں، ہلے تک اسے اپنے گناہگار سمجھ دیا، لیکن وہ کہتا ہے وہ نجات دے آئے، ہم نجات پانے کے لیے یسوع کے قدموں میں آ جائیں، یسوع کی حضوری میں آ جائیں۔ اور اس طرح ہم رومیو 16 باب اس کی 20 آیت میں دیکھیں گے، وہاں پر خدا کہتا ہے اور خدا جو نام کا چشمہ ہے شیطان کو تمہارے پاؤں سے جلد نکلوا دے گا۔ یسوع مسیح ہمیں کچلے پن سے آزاد کرتے کرتے خود کچلے گے، خود کچلے گے۔ اور اب وہ کہتا ہے کہ میں جلد تمہارے پاؤں سے ابلیس کو نکلوا دوں گا۔ آپ خود کچلیں گے، آپ کے ایڑیوں میں دم آ جائے گا، آپ کی ایڑیوں میں قوت آ جائے گی۔ وہ پلیز جس نے آپ کو ایڑی پر کاٹا ہے آپ اس کے سر کو جلد کچل دیں گے۔ جب یسوع کے کلام پر یقین کریں گے، جب یسوع کی باتوں کو مان چھڑیں گے، جب یسوع کا اقرار کریں گے، جب یسوع کو مانیں گے کہ وہی میرا نجات دہندہ ہے۔ جس طرح صلیب پر ڈاکو نے قبول کیا کہ یسوع اپنی بادشاہی میں جائے تو مجھے بھی یاد کرنا، یسوع کیا کہتا ہے آج بھی تو میرے ساتھ ہے فردوس سے ہوگا۔ یہ خدا کا کلام ہے۔ آئے آج ہم
اپنے آپ میں دم رکھیں، اپنے آپ میں خدا کی قدرت کو تسلیم کریں اور اپنے چہرے کو آج خدا کے چہرے کے ساتھ ٹیسٹ کر لیں، خدا کی بادشاہ اس کی سلیب کے نیچے آ جائیں، کیونکہ جب ہم خدا کے پاس آتے ہیں تو لکھا ہے پھر ہم اس کی شبیہ پر اقرار کرتے ہیں۔ خدا کے کلام میں لکھا ہے جو خدا پر ایمان رکھتا ہے وہ ہمیشہ کی زندگی پاتا ہے، اس میں خدا کی قدرت کام کرتی ہے، خدا کا وجود کام کرتا ہے۔ آئے آج ہم موت سے نکل کر، موت ہماری میراث نہیں ہے بلکہ ہماری میراث ہمیشہ کی زندگی ہے جو بنائے عالم سے خدا نے ہمیں دینے کا وعدہ کیا ہے۔ آئے ہم اس کی طرف آ جائیں اور خدا کے نام کو چلا دیں۔ ہم خدا